ایک کافر رہتا تھا جس کا نام تھا ولید۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ تھا، اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف زبان درازی کرتا، بکواس کرتا۔ اس نے گھر کے اندر ایک سونے کا بت رکھا ہوا تھا، اس کو معبود مانتا تھا، اس کو خدا مانتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ وہ بت بول پڑا۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کی اتباع نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو، تو یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ جب بت نے یہ بول کر کہا تو ولید پہلے ہی حضور کا گستاخ تھا، بڑا خوش ہوا کہ میرے خدا نے آج گواہی دے دی ہے، میرے خدا نے آج بتا دیا ہے۔ جس وقت یہ معاملہ پیش آیا تو اس نے باہر نکل کر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، کل میرے گھر سب کی دعوت ہے، سب لوگ میرے گھر اس وقت آنا، وقت بھی بتا دیا، اور کہا کہ میرے خدا نے یہ جملہ بولا ہے، کل سب کے سامنے میں وہ جملہ سناؤں گا۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دعوت دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے تو اب اس نے کہا کہ اے میرے خدا، اب بتا جو تو نے کل بتایا تھا۔ اب اس بت نے کلام کیا، آپ سوچ رہے ہوں گے اب کیا آگے معاملہ آئے گا۔ وہ بت نے پھر کلام کیا، اس نے کہا کہ لوگوں غور کے ساتھ سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی اتباع کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کا راستہ چھوڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے، لہٰذا آج یہ بات یاد کر کے لے جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب ولید نے بت کی زبان سے یہ جملہ سنا تو بڑے غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا، اس نے بت کو گرا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کے، کہ میرا خدا آج اس نے کیا جملہ بول دیا ہے۔ جب وہ غصے میں آ گیا، طیش میں آ کر اس نے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سارے لوگ باہر آ گئے۔ اس نے چاہا تھا کہ میں بڑا بن جاؤں گا، میرا بت حضور کے خلاف گواہی دے گا، لیکن معاملہ عجیب ہوا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی دیکھا، سفید کلر کے کپڑے جس نے پہنے تھے، اور ہاتھ میں اس کے تلوار تھی، اور خون کے ساتھ وہ لت پت تھی، تلوار کو خون لگا ہوا تھا۔ جب حضور نے دیکھا تو حضور نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام مہین ابن العبر ہے، اور میں جبل طور پر رہتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا تعلق جنات سے ہے، میں جن ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں کہیں سے گھر واپس آیا تو میں نے یہ بات سنی کہ فلاں کافر جن جس کا نام مسفر ہے، مسفر جن نے اس بت میں گھس کر یہ کلام کیا کہ آپ کے خلاف بکواس کی ہے۔ تو میں نے حضور سنا تو مجھے بہت غصہ آیا کہ میں حضور کا دیوانہ ہوں، میں مسلمان ہوں، میں حضور کا عاشق ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی حضور کے خلاف بکواس کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور، میں نے پہلے اس کو قتل کیا، پھر میں نے ان کی سازش کو سمجھا کہ ان کی سازش یہ تھی کہ آج اکٹھے ہوں گے، اور اس جن نے بھی یہ سوچا تھا جو کافر تھا جس کا نام مسفر تھا، اس نے کہا کہ آج میں پھر اس بت میں گھسوں گا اور میں لوگوں کے ذہن الٹی طرف مائل کر دوں گا، لیکن حضور میں نے سب سے پہلے اس کو قتل کیا، قتل کر کے میں اس بت میں گھسا، اور میں نے حضور آپ کے حق میں گواہی دی کہ لوگوں سن لو، سچے رسول جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب غور کیجئے اس حدیث مبارکہ پر، اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ نے بلند کی ہے، تو لہٰذا جب کوئی حضور کے خلاف سوچے گا تو حضور کی شان کی دفاع اللہ جنات سے بھی کرا دے گا، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو پتہ چلا حضور انسانوں کے ہی رسول نہیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی رسول ہیں۔ جنات کو بھی پتہ ہے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔